معزز حاضرین و سامعین، آج ہم سب یہاں پہ محترم جناب عزت مآب حاجی محمود احمد صاحب اور حاجی سلطان احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ان کے والدین جملہ خاندان سے تعلق رکھنے والے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش کے لیے اصال ثواب کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب فوت شدگان کی کامل بخشش فرمائے۔ قرآن عزیز برہان الرشید میں 1 2 4 5 جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ الغرض درجنوں آیات قرآن میں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، لیکن اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ سوال پیدا ہوا اور اس سوال کا جواب امام رازی نے پیش کیا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل بندے کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے کہ رب نے بندے کو پیدا فرمایا ہے، اور بندے کا دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ والدین کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے بندے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ جو موجود حقیقی ہے تم اس کی عبادت کرو، اور جو تمہارے والدین ہیں تمہارے دنیا میں آنے کا سبب ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں برگزیدہ بندے بن جاؤ۔ دوسری وجہ یہ فرمائی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کی نعمتوں کے بدلے میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہمیں کھانے کے لیے، ہمیں پینے کے لیے، رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پہ کوئی مطالبہ تو نہیں کیا۔ بعین ہی اسی طرح والدین بچپن سے لے کے اپنی سانسوں کے آخر تک بچہ جتنے چاہے مرضی عہدے پہ فائز ہو جائے، جتنا مرضی اچھا سیٹل ہو جائے، اس کے باوجود بھی والدین اپنی اولاد کے اوپر نعمتیں کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے سبب بنتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے بندے پر انعام کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم منعم حقیقی کی عبادت کرو، اور پھر مجازی طور پر جو تمہارے اوپر انعام کرنے والی شخصیات ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ سارا کچھ لٹا کر اپنی زندگی کی جمع پونجی تمہیں دے کر تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ منعم مجازی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم منعم حقیقی کی عبادت کرو، یعنی رب کی عبادت کرو، اور منعم مجازی جو تمہارے والدین ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ۔ اگر سمجھ آئیے تو کہیے سبحان اللہ۔ ایک والد صاحب اور والدہ صاحبہ، دو کے ختم 10واں کے ختم شریف میں ہم تشریف فرما ہیں، دونوں کے متعلق ایک ایک حدیث عرض کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔
کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کہے سبحان اللہ۔ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا رب مجھ پہ راضی ہے، وہ کہے سبحان اللہ۔ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا نہیں ہے، اسے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر جائے، جا کے اپنے باپ کو دیکھے۔ اگر اس کا باپ زمین پہ اس اپنے بچے پہ راضی ہے تو سمجھ لیجئے عرشوں کا مالک رب بھی اس پہ راضی ہے۔ تو حضرات گرامی، آج بھی میں اپنے اس پیغام میں تمام احباب کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جو احباب اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، ان کے لیے دعوت محبت ہے کہ اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ زمین کے اوپر جس کا باپ راضی ہے، عرشوں کا مالک رب بھی اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر والدہ کے حوالے سے تو ہم اکثر علماء سے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور ذات گرامی، یہاں پر میں یہ بھی آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں، جس ماں کے قدموں تلے جو جنت ہے، اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ لہٰذا نہ ماں کو چھوڑ کے گزارا ہے، نہ باپ کو چھوڑ کے گزارا ہے۔ اگر اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ماں کی قدم بوسی بھی کیجئے، باپ کے دست بوسی بھی کیجئے۔ جب باپ کی دست بوسی کریں گے، ماں کی قدم بوسی کریں گے، ماں کے سامنے بھی اپنا سر خم تسلیم کر لیں گے، اور اپنے باپ کے سامنے اف تک نہیں کہیں گے، اپنے باپ کے سامنے بھی اپنی زبان نہیں کھولیں گے، اپنی ماں کے سامنے بھی اپنی زبان نہیں کھولیں گے، تو پھر میرا رب اس کو کامیابی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی فرما برداری کر کے اپنے لیے اور ان کے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا